محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی کمپرومائز مسلمان نہیں کر سکتا. ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آل، ہماری اولاد، یہ سب کچھ قربان ہے وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. اگر سمجھیے کہ کوئی اگر ساتھ نہیں دے گا تو پھر مسلمان بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا. اور بعض لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی اس قسم سے اگر احتجاج ہو، اس قسم سے اگر آوازیں بلند کی جائیں تو سمجھیے ملک میں فرقہ پرستی کو بڑھاوا ملے گا، فرقہ پرستی اور بڑھے گی. تو یہ خام خیالی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو لائف سمجھیے کہ آیا ہوں، انتہائی اہم مسئلہ ہے اور یقینی طور پر دل بڑا غمگین ہے، بلکہ دل سے یہ التجا نکل رہی ہے کہ یا رسول اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. اس وجہ سے کہ اس ملک میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مستقل گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ جو سرخ لائن ہے اس کو بھی کراس کر دیا گیا ہے. ہیٹ مونگر آپ کے یتی آنند ذلیل و کمینے شخص نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے، وہ الفاظ زبان سے دہراتے ہوئے بھی دل کانپ جاتا ہے. بہرحال آج شام صدر دفتر تحریک مسلم شبان پر ہمارے ساتھیوں نے اس کی تقریر بہرحال بتائی. پوری تقریر تو میں سن بھی نہیں پایا. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک میں مسلمان شہری نہیں ہیں؟ کیا اس ملک میں اسلام اور مسلمان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا؟ اور مسلمانوں کو کتنا ذلیل و رسوا کیا جائے گا اور مسلمانوں کو کتنا دکھ دیا جائے گا؟ ایک بات یاد رکھ لیجئے، بہت تماشے ہو گئے، بلکہ انگریزی میں جو مقولہ ہے انف از انف، مزید اب برداشت نہیں کیا جا سکتا. اس ذلیل اور کمینے شخص نے دسہرے کا تہوار چل رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دسہرے کے تہوار کے بعد راون کو جلایا جاتا ہے. بدی پر سمجھیے کہ حق کی جیت کا ان کا ایک تصور ہے. اس تصور کے تحت راون کو جلایا جاتا ہے کہ حق کی فتح ہوئی اور بدی شکست پا گئی. ایک تصور ہے ہندو سماج کا. اور یہ ذلیل اور کمظرف شخص غازی آباد میں ایک کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہندوؤں کو راون کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا نظر آتش کرنا چاہیے. صرف اتنی ہی بات اس ذلیل اور کمینے شخص نے نہیں کہی، بلکہ اس نے کہا کہ عرب کا لٹیرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ ان کی وجہ سے
ہزاروں لوگوں کی عصمتیں لوٹی گئی اور اس کا ہم بہرحال بدلہ لیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں سے تو بعد میں گفتگو کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھ لیں، اس ملک میں مسلمان کوئی کرایہ دار نہیں ہے، اور اس ملک میں مسلمان کوئی مجبور، بے بس، لاچار بھی نہیں ہے، اور مسلمانوں نے اپنے تہذیب، تمدن، وقار کے ساتھ اس ملک میں رہنے کا فیصلہ 1947 میں کیا تھا۔ ہمارے پاس آپشن موجود تھے، لیکن اس آپشن کو ہم نے ٹھکرا کر اس ملک کو اپنا ملک مانا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات، ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہمارے پاس ہماری دولت، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارا اسٹیٹس، ہمارے عہدے، ان سب سے افضل و اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار ہمارے پاس ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز سے بلند مت کرو، تمہارے اعمال سلب کر لیے جائیں گے، تمہارے اعمال کھینچ لیے جائیں گے۔ تو ہمارا سب کچھ رسول اللہ پر قربان ہے۔ یہ کوئی زبانی جمع خرچ کی بات نہیں ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اور ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس ملک میں وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر اس ملک کا حصہ سمجھیے وہ ہیں، تو اس کے خلاف پوری طاقت اور قوت سے اٹھ کھڑے ہوں، چاہے وہ مسلم ممبران پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ مسلمان ایم ایل ایز ہوں، چاہے وہ مسلمان منتری ہوں، چاہے کسی بھی پارٹی میں مسلمان ہو، ان مسلمانوں پر پہلی ذمہ داری، اس کے بعد سول سوسائٹی پر ذمہ داری عائد ہوگی۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ کے جھگڑوں سے نکل کر عظمت مصطفیٰ پر اپنے آپ کو منظم اور متحد کیجیے۔ یہ واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہمارے سمجھیے کہ ایمان اور ہماری زندگیوں کے لیے سب سے بڑا واقعہ کہ ہمارے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، ہمارے رسول کی شان میں کچھ بھی سمجھیے وہ کہہ دے، اور ہم اس کو سن کر صرف صرف نظر گزر جائیں یا پھر پوسٹ کھیلتے رہیں۔ یہ واقعہ وہ واقعہ نہیں ہے۔ حدیں پار کر دی گئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خلاف ورزی کی، اور اس کو کسی قیمت پر بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات کہ آپ کے قالی جذبات اور احساسات اور سوشل میڈیا پر سمجھیے آپ پوسٹ کر کے یا اپنا غصہ بتانے سے ایمان مکمل نہیں ظاہر ہوگا۔ یاد رکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا جز ہے۔ اور جہاں تک کہ تحریک مسلم شبان کا تعلق ہے، نپور شرما کا مسئلہ ہو یا دوسرے گستاخوں کا مسئلہ، خود ریاست کے راجہ سنگھ کا مسئلہ، ہم پوری طاقت اور قوت کے ساتھ سمجھیے کہ اس پر بات کیے ہیں، اور اس پر سمجھیے کہ صاحب لڑائی لڑے ہیں۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کریں، فلاں کریں، کتنے، میں ایف آئی آر کی بات نہیں کروں گا۔ پرائم منسٹر آف انڈیا کیا سو گیا ہے؟ ہوم منسٹر کیا سمجھیے کہ صاحب خواب و غفلت میں ہیں، یا پھر سینٹرل منسٹرز کو دکھ نہیں رہا ہے؟ اگر مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا تمہارا مقصود اور مطلوب ہے تو پھر یاد رکھو کہ حالات حد سے گزر جائیں گے اور قابو میں نہیں آئیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی سمجھوتا اس مسئلے پر نہیں ہو سکتا۔ شان رسالت پر ہم اپنی نوکریوں کے تعلق سے سمجھوتا کر لیں گے، مسلمانوں کی غربت پر سمجھوتا کر لیں گے،
مسلمانوں کے دوسرے مسائل پر ہم سمجھوتا کر لیں گے، مسلمانوں کو نظر انداز کرنے کے معاملات میں ہم سمجھوتا کر لیں گے، مگر شان رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ میں تمام مشائقین سے، تمام علماء کرام سے، تمام مدارس دینیہ سے، اور پھر جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ تمام وہ پولیٹیکل لوگ جو سمجھیے کہ آج سیاست میں موجود ہیں، جو مسلمانوں کے نمائندے بن کر پھر رہے ہیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ پوری قوت اور طاقت سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو گستاخی ہوئی ہے، اس گستاخ کو جب تک کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے، وہ بھی سمجھیے کہ UAPA کے ذریعے، ایسا نہیں کہ آج مقدمہ پڑا کل چھوٹ گیا، اس سے پہلے بھی اس سمجھیے کہ ذلیل اور کمینے شخص نے بہت سارا مسلمانوں کے تعلق سے زہر اگلا تھا، لیکن آج شان رسالت کی بات، وہ بھی ایسے جملے جس کو دہرانے سے دل کانپ جاتا ہے، ایسے الفاظ جس کو سننے سے کان سمجھیے کہ صاحب اجازت نہیں دیتے، بڑا دل مغموم اور بہت سمجھیے کہ کرب کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں، یہ غیرت کا سوال ہے، یہ حب نبوی کا سوال ہے، یہ عشق رسول کا سوال ہے، یہ حب رسول کا سوال ہے، اور ہم سمجھیے کہ صاحب آج وہ وقت ہے کہ کسی کی کوئی پرواہ نہ کریں، بلکہ حب رسول کے لیے ہم مجتمع ہو جائیں، ہم اکٹھے ہو جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے لیے ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور ایک آواز سمجھیے کہ بلند کریں، ایسی آواز جس آواز سے ہندوستان کے پرائم منسٹر کے کانوں میں سیٹیاں بجنا شروع ہو جائیں، ہندوستان کے وزیر داخلہ کی نیند اور چین حرام ہو جائیں کہ یہ بدبختوں پر سمجھیے کہ ایکشن لیا جائے۔ ہم کوئی سمجھیے کہ ہندوستان کے باہر کے شہری نہیں ہیں، اور دستور نے تمام مذاہب کے احترام اور ساری باتیں کی ہیں، وہ سب لفاظیوں میں نہیں جاؤں گا کہ قانون کیا کہتا ہے، دستور کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے۔ مسلمانوں کو تو تنگ کرنے کی ایک حد ہو گئی، مساجد پر حملے کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہماچل میں ایک مسجد کا سلیب ڈال رہے، اس پہ حملہ ہو رہا، اس پر مسلمان سمجھیے کہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب مسجد کا ایکسپینشن ہم نہیں کریں گے، پھر دوسری مسجد پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ کئی مسجدوں اور سمجھیے کہ صاحب درگاہوں پر بلڈوزر چل رہا ہے۔ ہماری حس کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا دنیا میں ہم اتنا دھس گئے ہیں، دنیا میں اتنا سمجھیے کہ صاحب عیش و عشرت میں ہم پڑ گئے ہیں، یا اتنا خوف ہم پر طاری ہے؟ یاد رکھو کہ سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ میں صرف وہ واقعہ تمہیں یاد دلا دوں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، اور اس ہجرت کے موقع پر غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے سمجھیے کہ بچنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 روز رہے۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی، دنیا کے کوئی وسائل وہاں نہیں تھے، کوئی حالات وہاں پر نہیں تھے کہ بچا لیے جائیں گے یا بچ کر نکل جائیں گے۔ حضرت ابوبکر پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ ہم کو گرفتار کر لیں گے، یہ لوگ آپ کو پکڑ کر سمجھیے لے کر چلے جائیں گے، اور پھر یہ آپ کے سمجھے جان کے دشمن ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے صمیم قلب اور پورے اطمینان سے فرمایا، ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم، شان رسالت میں تم اگر اٹھو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم کو ڈرنے اور گھبرانے یا خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ پوری قوت اور طاقت سے ان طاقتوں کا انشاءاللہ مقابلہ کیا جائے گا۔ کوئی سمجھیے کہ صاحب ڈرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس پر ہم غور کر رہے ہیں کہ کیا حکمت عملی اپنائی جائے
اور کیسے حکومت وقت پر دباؤ ڈالا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ حب نبوی میں مسلمانان ہند کسی بھی کونے اور کسی بھی گوشے سے سمجھیے کہ کمزور نہیں ہے. مسلمان پوری طاقت کے ساتھ محبت رسول اللہ کی محبت میں ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اور کوئی کمپرومائز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر مسلمان سمجھیے کہ نہیں کرے گا، بلکہ پورے ہندوستان کے وہ چیف منسٹرز اور وہ سیکولر پارٹیز جو سیکولرزم کی بات آج کر رہی ہیں اور جو ملک میں محبت کی بات کر رہی ہیں، میں ان سب سے کہوں گا کہ اس ذلیل اور کمینے شخص کے خلاف آپ بھی آواز بلند کریں. کوئی ملک کا سمجھیے کہ سلجھاوا اصل ہندو یہ پسند نہیں کرے گا کہ محمد رسول اللہ جو رحمت للعالمین ہیں، جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی شان میں اس طرح سے گستاخی ہو. کوئی بھی اس کو سمجھیے کہ وہ ہندو جو اصل ہندو ہے اس کو برداشت نہیں کرے گا. تو تمام وہ جماعتیں، چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو، چاہے وہ سماجوادی پارٹی ہو، چاہے وہ سمجھیے کہ سی پی آئی ہو، چاہے وہ سی پی ایم ہو، چاہے ترمول کانگریس ہو، چاہے راشٹریہ جنتا دل ہو، یا فلاں ہو این سی پی ہو، یا سمجھیے کہ کوئی بھی جماعت جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، اس ذلیل اور کمینے شخص کے خلاف اس کو آواز بلند کرنی پڑے گی، اور مسلمانوں کے احساسات و جذبات کا سمجھیے کہ ترجمانی ان کو کرنا پڑے گا. کیونکہ مسلمان ملک کی سالمیت، ملک کے اتحاد، ملک کے دستور کے لیے مسلمانوں نے ان سمجھی کے فرقہ پرستوں کو چھوڑ کر تم کو ووٹ دیا ہے. تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس ذلیل اور کمینے شخص کے خلاف تم اپنی زبان کھولیں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. اور اگر مصلحتوں کے لبادے اوڑے ہوئے کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ سمجھیے کہ کمیونل فلیئر اپ ہوگا ان چیزوں سے، تو یاد رکھو شان رسالت میں اگر سمجھیے کہ کوئی اگر ساتھ نہیں دے گا تو پھر مسلمان بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا. اور بعض لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی اس قسم سے اگر احتجاج ہو، اس قسم سے اگر آوازیں بلند کی جائیں تو سمجھیے ملک میں فرقہ پرستی کو بڑھاوا ملے گا، فرقہ پرستی اور بڑھے گی. تو یہ خام خیالی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی کمپرومائز مسلمان نہیں کر سکتا. ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آل، ہماری اولاد، یہ سب کچھ قربان ہے وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر جیسے میں نے گزشتہ سمجھیے کہ شان رسالت کے موقع پر کہا تھا کہ ہمارے خون سے ہم ہندوستان کی سڑکوں کو رنگ دیں گے. اگر سمجھیے کہ شان رسالت کے مسئلے پر کوئی اگر سمجھیے کارروائی نہیں کی جائے گی تو ہم اپنے خون سے ہندوستان کی سڑکوں کو رنگ دیں گے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے. اس مسئلے پر کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اس سلسلے میں تمام شعبے حیات جتنے مسلمان گروہ ہیں، جتنے مسلمان مسالک ہیں، ان سب کو با ایک آواز کھڑے ہو کر بات کرنی پڑے گی اور سب کو متحد اور سب کو منظم ہونا پڑے گا. بہرحال ان حالات کا اور ان گستاخان رسول کا انشاءاللہ مقابلہ کیا جائے گا، پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے گا. اس میں کوئی کمپرومائز سمجھے کہ نہیں کیا جا سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.